الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حج کے موضوع پر دو چیزیں ذکر کی تھیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور خالصتاً توحید کا مظہر ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلہ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، سورۃ الحج نام کی ایک سورت قرآن کریم میں موجود ہے جس سورت کا نام بھی ہے سورۃ الحج، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تردید کی ہے شرک کی۔ سورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے اور پرزور طریقے سے اس سورت میں شرک کی تردید کی۔ شرک دو قسم پر تھا اور ہے، ایک شرک کا نام ہے شرک اعتقادی، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور شرک اعتقادی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو غیب دان سمجھا جائے، اللہ رب العزت کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کارسازیہ میں کسی پیر فقیر زندہ مردہ جن فرشتہ کسی کو بھی حصے دار سمجھا جائے، اس کا نام ہے شرک اعتقادی۔ اور دوسرا ہوتا ہے شرک فعلی۔ شرک فعلی کی عام فہم وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے نام پر
منت منوتی نظر نیاز دی جائے، اس کے تقرب کا عقیدہ ہو کہ اگر میں اس بزرگ کے نام پر کوئی منت منوتی یا نظر نیاز دوں گا تو میرے گھر، کاروبار، جان مال میں برکت آئے گی، یہ برکت ڈال دے گا یا ڈلوا دے گا۔ تو یہ غیر کے نام کی نظر منت ایک عنوان یہ ہے، اس کا نام ہے شرک فعلی۔ اس کے مقابل میں ہے توحید کہ موحد آدمی نظر منت صرف اللہ کے نام کی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نام کی قربانی۔ اور اس کے مقابل مشرک وہ دربار پہ بکرے ذبح کرے گا، بزرگوں کے نام کی منت منوتی نظر نیاز مانے گا، تو غیر کی نظر نیاز منت منوتی یہ شرک پھیلی ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی تحریموں کا مطلب کہ کوئی خاص احاطہ مائی فقیرنی کا، بابے کے دربار کا، حضرت حسین کے نام کا ایک مخصوص علاقہ مختص کرنا اور اس میں اس طرح جانور چھوڑ دینا یا چیزیں چھوڑ دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر یہ جو گائے ہے بابے کی تحریم کی، اس کا دودھ نکالا تو بابا ناراض ہوگا، اگر اس ایریے کی بیری کا درخت کاٹا، دربار کا درخت کاٹا تو بابا ناراض ہوگا، اور یہاں کا گھاس، یہاں کا شکار یہ کیا تو بابا ناراض ہوگا۔ تو یہ ہے تحریمات غیر اللہ۔ غیر اللہ کی تحریمات یعنی ایسے احاطے خاص کر لینا اور اس میں جانور چھوڑے، یا وہ جو احاطہ خاص کیا اس ایریے کا درخت کاٹنا، اس کو یہ سمجھے کہ درخت کاٹا تو مائی فقیرنی ٹانگیں توڑ دے گی، اور اس گائے، اس کبوتر، اس فلانی چیز کو چھیڑا تو بابا قہر برسا دے گا اور ہمارے گھر میں نقصان ہوگا۔ تو یہ تحریمات ہے غیر اللہ کے نام کی، اور اس کو قرآن نے کہا یہ شرک پھیلی ہے۔ اس کے مقابل اللہ کی تحریمات، مثلا اللہ کا گھر حرم، اس کے اردا گرد لمبا چوڑا ایریا میقات کے اندر جتنے میقات ہیں تو وہ سارا حرم ہے۔ تو اللہ نے وہ اپنے نام کی تحریمیں قائم کی کہ حرم کا شکار کرنا حرام، اگر کوئی حرم کے احاطہ میں شکار کرتا ہے محرم تو وہ شکار مردار ہوگا اور اس پہ شریعت نے جرمانہ رکھا۔ اسی طرح حرم کے درخت کاٹنا یہ بھی حرام، حرم کے پرندوں کو چھیڑنا یہ بھی حرام، جانوروں کو چھیڑنا یہ بھی حرام۔ یہ اللہ رب العزت کی تحریم کے لیے اور عظمت کے لیے جتنا کعبۃ اللہ کا اردا گرد ہے اور میقات کے اندر وہ ساری چیزوں پہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے اپنی عظمت اور حرمت کی خاطر۔ تو مشرکین اس کے مقابلہ میں جس طرح حرم کی تعظیم ہے، مشرکین نے اپنے درباروں کی تعظیم بنائی، اور یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر اس دربار کی بیری کا درخت کاٹا تو گھر میں نقصان ہوگا، اور فلاں احاطہ میں چھیڑ خانی کی، گھاس کاٹا، یا یہ جو جانور بابے کی تحریم میں پھر رہے ہیں
ان کو چھیڑا تو نقصان ہوگا اور بابا نقصان دے گا۔ یہ حرم کے مد مقابل درباروں کو حرم کا درجہ دیا، اور وہی تعظیم جو اللہ کے کعبہ کی تعظیم ہے، مشرکین نے کئی کعبے بنا ڈالے، اور عجم میں درباروں کو وہی مقام دیا جس طرح موحد آدمی اللہ کے گھر جاتا ہے، اور حج کے لیے مشرکین نے اپنے درباروں پر حج کا سلسلہ جاری کیا، نام بدل دیا، اس کا نام رکھا عرس شریف۔ حج کا معنی بھی زیارت ہے، اور بعض نے اس کا نام بھی زیارت رکھا۔ کئی پاکستان میں ایسے دربار ہیں جن پر ہر سال زیارت ہوتی ہے، اور مخصوص دنوں میں، اور وہی طریقہ کار کیا جاتا ہے جو موحد کعبۃ اللہ جا کر اللہ کے لیے جو تعظیمیں کرتا ہے، یہاں عجم کا مشرک درباروں پہ جا کے وہی تعظیمیں بابے کے لیے کرتا ہے۔ اور سیون شریف آپ کی محترمہ کا علاقہ، اور حضرت اقدس زرداری صاحب ان کا علاقہ سیون شریف، وہاں پر باقاعدہ حج ہے، حج ہوتا ہے۔ لال شہباز کلندر، لالا شہباز اس کا حج ہے، وہاں پر سب انہوں نے آب زمزم بھی بنا ڈالا تالاب، اور ہے وہ ماشاءاللہ سب گٹروں کا پانی، وہ بھی سارا اکٹھا کیا، اور وہاں طواف بھی ہے۔ اور اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ غریبوں کا حج یہاں ہوتا ہے، امیروں کا حج کعبہ میں، اور غریبوں کا حج لالا شہباز کلندر ادھر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوری وہی تعظیمیں جو موحد آدمی کعبہ میں جا کے اللہ کے لیے کرتا ہے، مشرک وہی تعظیمیں دربار پہ کرتا ہے۔ اور جو اللہ نے کعبہ کے لیے تعظیمیں مقرر کی ہیں، تحریمات، یہ تحریمات درباروں کے لیے، تھلوں کے لیے، اور اپنے اپنے ایریوں کے لیے مختلف بزرگوں کے نام پر یہی دھندا کرتے ہیں، اور اس کو اس بزرگ کی تعظیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے شرک فعلی، شرک فعلی کا رکن ہے۔ تو اسی طرح موحد کعبہ میں جا کے، حرم میں جا کے اللہ کے نام پہ بکرے دیتا ہے، اللہ کے نام کی قربانیاں ہیں، اور اصل قربانی ہے ہی حرم میں، باقی یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی فرع ہے، اصل قربانی حرم کی قربانی ہے، شروع بھی وہاں سے ہوئی ہے بھی وہاں۔ اور اصل یہ مظہر ہوتا ہے کہ موحد جانور اللہ کے نام کے دیتا ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو ہدی قرار دیا۔ ہدی کعبہ کی نیاز کا جانور، کعبۃ اللہ کی نیاز کا مطلب ہے ہوتا اللہ کے نام کا جانور ہے، لیکن وہ کعبہ حرم میں ذبح ہوگا وہ حج، تو اللہ رب العزت نے اس جانور کا بھی، اس کے لیے بھی احکام مقرر کر دیے کہ اس جانور کے بھی احکام ہیں، اس پہ سواری نہیں کر سکتا، اس کا دودھ نہیں نکال سکتا، اور حرم کے اس حج اور اللہ کے نام کی نظر و نیاز والا جانور، اس کا ہر طرح احترام۔ اللہ نے فرمایا ان کے قلادے، گلے میں جو نشانیاں ڈالی جاتی ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ان قلائد والے جانور ان کا بھی احترام ہو۔ تو یہ ہے توحید فعلی، اللہ کا تعظیم، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ تحریم اور ادب و احترام۔ اس کے مد مقابل یہی احترام ہے مشرکین کے ہاں۔ یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ 11ویں کی گائے، اس کے قریب نہیں جانا، نہیں تو بغداد والا بابا
وہ الٹا کر دے گا، فلانا بابا الٹا کر دے گا، لیکن مشرک کا عقل نہیں ہوتا۔ جس کے نام کی 11ویں دی وہ پکا ہمارا آدمی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ان مشرکوں کو کہ کم از کم 11ویں اس کے نام کی دو نا جو تمہارے عقیدے والا ہو۔ یہ بغداد والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی، دنیا کا کوئی ملا بیٹھے میں ثابت کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ وہی تھا جو اشاعت التوحید والوں کا ہے، خالصتاً توحید والا عقیدہ۔ تو اب ان کو 11ویوں کے لیے بھی بابا نہیں ملا، وہ بھی ہمارے بزرگ کے نام کی 11ویاں دیتی۔ تو چونکہ 11ویں 12ویں نظر نیاز یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ ہمارے بزرگ کے نام کی ہو تب بھی حرام ہے، کسی اور بزرگ کے نام کی ہو تب بھی حرام ہے، ورنہ اگر یہ حرام نہ ہوتی تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ اب وہابی کہہ کر، مماتی کہہ کر، اشاعتی پنج پیری کہہ کر ہمیں بدنام کرتے ہو، اور تمہیں 11ویوں کے لیے بھی وہ ملا جو کٹر مواحد اور پکا توحیدی ہے۔ خیر، تو سورۃ الحج میں اس مضمون کو قرآن نے ذکر کیا، شرک فعلی کی تردید، شرک اعتقادی کی تردید، جس کا حاصل یہ ہے اللہ فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جن جانوروں کو حرام کیا ان کے قریب نہ جانا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کے قریب نہ جانا، ما یتلا علیکم الا ما یتلا علیکم۔ یہ ما یتلا کی تفسیر 4 مقام پہ قرآن نے ذکر کی۔ ما یتلا علیکم وہ کیا ہے؟ ما احل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی، بکرے چھترے، قربانیاں کسی عنوان سے بھی ہوں اور کسی غیر کے تقرب کے لیے ہوں، اللہ نے اس کو خنزیر سے بڑھ کے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کا ایک ضابطہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ایک ہی چیز کو چند مقام پہ ذکر کرتی ہے تو قرآن اس کی ترتیب بدل دیتا ہے، ترتیب آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن واحد یہ مضمون ہے حرمت علیکم المیتہ، اس کو قرآن نے 4 مقام پہ ذکر کیا، اور 4 مقامات میں ترتیب ایک ہی رکھی ہے، ترتیب نہیں بدلی۔ باقی ایک مضمون جب قرآن کا مختلف مقامات پہ آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کی ترتیب کو بدلا، ایک مقام پہ اور ترتیب، دوسرے مقام پہ اور ترتیب ہے، لیکن یہ واحد مضمون ہے، 4 مقام پہ آیا اور 4 پہ ترتیب ایک رکھی۔ علماء نے اسی لیے فرمایا کہ اصل میں اس ترتیب کے اندر راز ہے، اور وہ راز یہی ہے کہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، کہ ایک سے بڑھ کے دوسرا حرام۔ پہلے نمبر پر حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، یہ ہے ما یتلا علیکم، مردار جو جانور ذبح کے بغیر مر جائے لیکن اس کی شان سے ذبح ہو۔ المیتہ، یہاں پر تھوڑا سا ایک علمی بات بھی سمجھ لو، یہاں جو منکرین قرآن ہیں، دشمنان قرآن، جو اس زمانے میں سب سے بڑے منکرین قرآن اہل حدیث کے نام پہ مشہور ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑے قرآن کے منکر اور قرآن کے باغی ہیں۔ انہوں نے روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا ہوا ہے، راویوں کی روایات کو کتاب اللہ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور قرآن تو کسی غیر مقلد کو آتا ہی نہیں ماشاءاللہ، اور قرآن مقدس کا پتہ ہی نہیں اس اہل حدیث جبل کو
انہوں نے صرف روایات میں منہ ڈال کر قرآن سمجھا کوئی نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب تک قرآن مقدس کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک حدیث رسول سمجھ آ ہی نہیں سکتی. کچھ مولوی یہ کہتے ہیں قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا. وہ بعض آیات ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں جن کا بیان حدیث ہے، بیان سنت ہے، لیکن حدیث بھی سمجھ نہیں آ سکتی بغیر کتاب اللہ کے. حدیث سمجھنی ہے تو پہلے قرآن سمجھنا ہوگا. پہلے عام لوگ پڑھتے ہیں ایک متن ہے ایک شرح ہے. ایک آدمی کو متن کا مسئلہ معلوم ہی نہیں اور شرح میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو شرح کبھی نہیں سمجھ آئے گی. تو پہلے متن سمجھنا ہوگا، شرح بعد میں سمجھنی ہوگی. تدریس میں بھی یہی طریقہ ہے، متن پہلے شرح بعد میں. تو یہ وہ یتیم علمی یتیم ٹولہ ہے اہل حدیث والا کہ جن کو قرآن کا کچھ علم نہیں، کوئی پتہ نہیں قرآن مقدس کا، اور صرف روایات میں منہ ڈالا ہے. تو وہ جہاں پر ایک قانون کی بات ہے جو بڑے اہل اصول نے ذکر کی کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کوئی روایت حجت نہیں اور وہ پیغمبر کا فرمان نہیں سمجھی جائے گی. اب یہ بیچارے قرآن کا انکار کا جواب ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر ایک سوال کرتی ہے، اور جی قرآن میں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے میتہ حرام کیا، اور حدیث میں احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو میتہ حلال ہیں، ایک مچھلی. تو اب کہتے ہیں اب قرآن کو مانو گے؟ بے ایمانہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ. کہتا ہے تم بڑا قرآن کرتے ہو، یا قرآن کو ماننا ہوگا یا مچھلی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آ گیا احلت لنا المیتتان. اب ذرا دلیل بھی سمجھو کہ اس بے ایمان کا طرز بھی سمجھو. کہنا کیا چاہتا ہے کہ حدیث میں آیا مچھلی حلال، قرآن میں آیا مردار حرام، لہذا اب قرآن کا انکار کرو، حدیث کو مانو. کیسا ایمانی جذبہ ہے؟ یہ ہے ان کا عقل. بھئی یہ تو ضابطہ خود قرآن مقدس میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. احسن الحدیث کا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا یہ قرآن احسن الحدیث ہے، باقی سب حدیثیں ہیں اور احسن الحدیث کتاب اللہ ہے. تو اب تو غیر مکلف، اب ان للڑوں نے بھی یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح ہم قرآن سے بھاگ جائیں. تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن سے بھاگنا ہے تو تقریباً بارڈر کھلا ہے، چلے جاؤ رام رام کرنا شروع کر دو. تو پہلے ذرا بات سمجھنا، یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتہ یا میتتن، یا لفظ المیتہ، المیتہ. اور یہ جو ال ہے، یہ الف لام، یہ پورا عقدہ حل کر رہا ہے. یہاں قرآن حدیث کا کوئی تعارض نہیں. اللہ کے قرآن نے جس المیتہ کی بات کی ہے، مچھلی اس کا فرد ہی نہیں ہے، مچھلی اس کے نیچے داخل ہی نہیں. جب داخل ہی نہیں تو خارج کیسے؟ پہلے میتہ کا معنی متعین کر. اما من شانہ الذب، میتہ اس کو کہتی ہیں کہ جس کی شان سے ذبح ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے، اور مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں، یہ بغیر ذبح کے حلال ہے. خیر اللہ کرے موٹی عقل کو تو نہیں سمجھ آئے گا، اور جن کا عقل تر ہے وہ سمجھ جائیں گے. تو جہاں احلت لنا المیتتان کا تعارض نہیں قرآن کے ساتھ. تعارض تب بنتا کہ جہاں میتتن نکرہ ذکر ہوتا. تو میتتن نکرہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، المیتہ، المیتہ. اور المیتہ کے مفہوم میں یہ میتتان داخل ہی نہیں. جب داخل نہیں
تو خارج ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں. خروج فرا دخول کی ہے، تو اب جب دخول ہی نہیں تو خروج کیسے؟ لیکن اہل حدیث کو کیا پتا سننے سے خروج و دخول کا، اسے تو پتا کسی چیز کا نہیں. تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لو، المیتا، میتا اس کو کہتے ہیں جس کی شان سے ذبح ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے، اور مچھلی وہ ہے کہ جس کی شان سے ذبح ہے نہیں. قرآن نے خود فرمایا ہے لحمن طریہ، تیار شدہ تازہ گوشت، یہ قرآن مقدس ہے. تو جب مچھلی تازہ گوشت لحمن طریہ، لحمن طریہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ذبح کی ضرورت ہی نہیں. جب ذبح کا اس پہ حکم ہی نہیں تو وہ المیتا کا فرد کیسے بنے گی؟ اس لیے ہمارا قرآن پہ اللہ کے فضل سے ایمان بھی ہے، اور مچھلی حلال ہے قرآن کی روح سے. ہاں، ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے مد مقابل تم چیزیں لاتے ہو، اس کی ذرا توجیہ کر کے دیکھو. قرآن کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور تمہارا مذہب کہتے ہیں اور نہیں تے جتیاں دا کھڑکار تے سن لیندے. اس کی کوئی توجیہ ہے تو پیش کر، نہیں تو آ میرے پاس، میں توجیہ بتاؤں، توجیہ میں کر کے دوں گا. تو اس لیے یاد رکھ لو، انما حرم علیکم المیتا، اللہ نے حرام کیا مردار. تو مردار وہ جانور جس کی شان سے ذبح ہے اور بغیر ذبح کے مر جائے، وہ حرام ہے. بسم اللہ پڑھے تب بھی مردار ہے. مردار کو بسم اللہ پڑھ کے کھائے، کلمہ پڑھ کے کھائے. ذرا میرے ساتھ چلتے ہو تب آگے پہنچیں گے منزل تک. جانور مردار ہو گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو، لاکھ درود پڑھو. درود پڑھ کے کھائے حلال ہوگا؟ کلمہ پڑھ کے کھائے حلال ہوگا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھائے حلال ہوگا؟ کیوں؟ کیوں کا جواب میں دوں گا. اس لیے کہ بسم اللہ مزکی ہے، محلل نہیں. اس لیے کہ بسم اللہ مزکی ہے، محلل نہیں. بسم اللہ حلال کو پاک کرنے والی ہے، حرام کو حلال کرنے والی نہیں. بسم اللہ سے پاک حلال پاک ہو جاتا ہے، لیکن حرام حلال نہیں ہوتا. کوئی گدھے پہ بسم اللہ پڑھے وہ حرام رہے گا، خنزیر پہ کتے پہ بسم اللہ پڑھے اور ذبح کرے وہ حرام رہے گا. تو بسم اللہ حلال کو پاک کرنے والی ہے، حرام کو حلال کرنے والی نہیں. اس کو ذرا جہاں ذہن میں رکھو. ابھی اس کی بات کرتا ہوں. والدم، خون. اور کون سا خون؟ سبحان اللہ، دم مسفوع. دم مسفوع خود قرآن نے وضاحت کر دی. رگوں سے نکلنے والا خون، بہنے والا خون، یہ بھی حرام اگر بسم اللہ پڑھو. خیال کرتے ہو؟ درود پڑھ کے خون پیو تب، اچھی نیت سے پیو تب حرام. کلمہ طیبہ پڑھ کے پیو تب حرام. معلوم ہوتا ہے لاکھ کلمہ پڑھ، کلمہ اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا. بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ سے یہ حرام حلال نہیں ہوگا. درود پڑھ، درود سے یہ حرام چیز حلال نہیں ہوگی. بددم، دوسرے نمبر پہ وہ خون، وہ بھی حرام. اور فرمایا اس سے بڑا ترقی من الادنی الی الاعلی لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. یہاں غور کر لو، اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائے، درود پڑھ کے کھائے، فاتحہ پڑھ کے کھائے، کلمہ پڑھ کے کھائے، حرام. آگے فرمایا ما اہل بہ، سبحان اللہ. جہاں پر مردار تھا، خون تھا، خنزیر تھا، اب آیا قرآن چوتھے نمبر پر سب سے بڑا حرام. فرمایا وہ ما اہل بہ لغیر اللہ،
ہر وہ چیز جہاں قرآن نے عام کر دیا، صرف بکرا نہیں، چھترا نہیں، ما اہل بہ، ہر وہ چیز چاہے حلوہ ہو، لڈو ہو، گیارہویں ہو، دودھ ہو، روپیہ ہو، موم بتی ہو، کپڑا ہو، ٹاکی ہو، جلیبیاں ہوں، اور کوئی چیز ہو، سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، ما اہل، یہ ما عام، کائنات کی کوئی چیز بھی ہو، گھٹیا سے گھٹیا چیز ہو، حقیر سے حقیر چیز ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی کے نام کا تقرب پہ دی جائے، نظر منت مانی جائے اور اس کے نام کی منت منوتی مانی جائے، تو فرمایا یہ چوتھے نمبر کا پہلے 3 حراموں سے بڑھ کے حرام ہے۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں نہیں، بوقت ذبح بسم اللہ پڑھتی ہے، بوقت ذبح بسم اللہ پڑھتی ہیں، لیکن حرام کب ہوا تھا؟ ذبح کے وقت نہیں ہوا، حرام ہوا غیر اللہ کے نام نامزد کیا۔ یہ بکرا پیر عبد القادر کا، یہ بیل پیر مہر علی شاہ کا، اور یہ گائے سیال شریف والے بابا کے نام کی، یہ فلانی بکری شاہ حسین کے نام کی۔ جب یہ کفریہ جملہ کہا تو وہ جانور ہو گیا حرام، اب حرمت آ گئی۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا مردار پہ لاکھ بسم اللہ پڑھ وہ حرام رہے گا، خون پہ لاکھ بسم اللہ پڑھ وہ حرام رہے گا، خنزیر پہ کروڑ بسم اللہ پڑھ، کروڑ بسم اللہ پڑھنا خنزیر کو حلال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 1 ارب دفعہ بھی پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ، جو جانور غیر کے نام پر تقرب کے طور پہ نام زد ہو گیا، اربوں دفعہ وہاں تکبیر پڑھ، وہ تکبیر اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ آج تو تھوڑی مشکل نہیں بن گئی؟ ما اہل بہ، مشرک کو اللہ نے یہاں فرمایا یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام، اور مواحد کو فرمایا آ میرے حرم میں آ، قربانیاں لے کے آ، اونٹ لے کے آ، بکرے لے کے آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اونٹ کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے لیے اونٹوں کو اشارہ کرتے تو اونٹ خود ذبح ہونے کے لیے آگے تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے۔ کتنے ذبح کیے؟ 100۔ آج کل لوگ مشورہ دیتی ہے اور جی قربانیوں کا کیا فائدہ، کسی غریب کا شادی کرا دو، قربانی کا کیا مطلب، یہ بڑے مشورے آ رہے ہیں۔ قربانی، اتنی قربانی کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی کرا لو۔ تو میں کہتا ہوں غریب کی شادی تو مفت ہو سکتی ہے۔ یہاں میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے مجھے رونے لگ گیا، مجھے کہتا ہے فلاں آدمی کو کہو، بزرگ کو، کہ وہ مجھے پیسے دے، میں نے 4 بچیوں کی شادی کرنی ہے اور میری بچیاں جوان ہیں، مجھے گناہ کا خطرہ ہے۔ اور بیچارہ وہ رو رہا تھا ڈر ڈر کے۔ تو میں نے کہا آپ کس کے کہتے ہیں؟ فلاں 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 فلاں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ہم نے تو باوجود ضرورت کے کبھی اپنے مدرسے کے لیے حضرات کو نہیں کہا، تیری شادیوں کے لیے میں کہوں تو خیر۔ وہ بار بار رو رہا تھا، میں نے کہا آپ رونے میں سچے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل اللہ کی قسم سچا ہوں۔ میں نے کہا چل مجھ پہ چھوڑ دے، آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے، رشتوں کا انتظام بھی میرے ذمے، 4 بہت خوبصورت نوجوان آپ کو دوں گا جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، اور پکے اشاعت التوحید کے مواحد اپنے طالب علم ہوں گے 4، اور ان کی شادی کا جو خرچہ ہے میں خود کروں گا۔ تو آپ ایسا دیندار آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کرو۔ چپ، دسکارے ختم ہو گئے۔
تو میں نے کہا ان کے رشتے ہو گئے؟ کہتے نہیں رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تلاش کر کے دے رہا ہوں، اور شادی شریعت کے مطابق ہوگی، اس کا خرچہ میں دوں گا، سب کا میں میرے اوپر چھوڑ دے، رونے کی کیا ضرورت، ان کو کہنے کی ضرورت۔ کہتے ہیں میں سوچ کے بتاتا ہوں، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب بھی اگر میری آواز پہنچ جائے تو میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اس کو آنا چاہیے۔ ہاں، اصل تو رشتے میں یہی چیز ہوتی ہے کہ مواحد داماد مل جائے، ایسی بات ہے، لیکن یہ بات آپ بھی نہیں سوچتے۔ توحید 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 کر کر کے پھر کسی للڑ کو رشتہ دیا، کسی اہل حدیث کو دیا، کسی اور شیطان کو دیا۔ اور یہ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بدعتی کو رشتہ دیتا ہے وہ اپنے قطع رحمی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے سب سے بڑی دشمنی کی ہے۔ خیر واپس آ جاؤ۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ، اس پر سب فقہا نے مسئلہ لکھا۔